ہمارے حنفی علماء جب ان کو مسئلہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں تینوں واقع ہو گئی، پھر حل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حلالہ کروا لو۔ حلالے کی تفصیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ان علماء کے اپنے گھروں میں اگر طلاق ایسی واقع ہو جائے پھر یہ حلالے کی طرف نہیں آتے۔ میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے استاد مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف حفظہ اللہ تعالی نے یہ دونوں واقعات بیان کیے۔ تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں میاڑا گوندل ایک جگہ ہے، وہاں ایک چودھری مشتاق تھا کوئی آدمی، اس نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دیں۔ وہ پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے کا مرید تھا۔ اس کا ایک دوست اہل حدیث تھا یہاں لاہور میں محکمہ تعلیم میں۔ وہ لاہور آیا اور اپنے دوست سے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا چودھری صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک عالم کے پاس بھیجتا ہوں، وہ آپ کو فتویٰ لکھ دے گا۔ تو انہوں نے اس شخص کو مولانا عبدالسلام کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہی مسجد میں اوقاف کے اندر ملازم تھے، ان کے پاس بھیج دیا۔ وہ مشتاق صاحب جب وہاں گئے تو مولانا عبدالسلام کیلانی کہیں سفر پر نکل رہے تھے۔ وہ ملا، اس نے کہانی سنائی تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی جماعت کے ایک بڑے مفتی کے پاس بھیجتا ہوں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں مولانا کیلانی نے وہ بندہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس کی بات سنی، فتویٰ لکھا، اور فتوے کے اندر یہ بھی لکھا کہ بریلوی علماء میں سے پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ ان کی کتاب کا حوالہ دیا، دعوت فکر و نظر کا۔ یہ کتاب مجموعہ مقالات علمیہ کے آخر میں چھپی ہے۔ وہ فتویٰ لے کر جب گیا اور اپنے اہل حدیث دوست کے پاس، تو اس نے کہا فتوے کو پڑھو تو صحیح، مفتی صاحب نے لکھا کیا؟ مفتی صاحب نے آیات احادیث علماء کے فتاوے، جب اینڈ پہ پہنچا تو کرم شاہ صاحب کا مسئلہ بھی لکھا ہوا۔ وہ کہتا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے پیر کا یہ فتویٰ ہو۔ اس کے دوست نے کہا کہ ہمارے مفتی نے جو حوالہ دیا ہے نا وہ غلط نہیں ہوگا، چلو ہم اردو بازار چلتے ہیں، یہ کتاب خرید کر دیکھتے ہیں۔ تو وہ اردو بازار گئے اور مجموعہ مقالات علمیہ ایک مجلس کی 3 طلاق یہ کتاب لی اور اس کو پڑھا۔ جو حوالہ مفتی صاحب نے دیا ہوا تھا وہ اس کے اندر موجود تھا۔ وہ فتویٰ لے کے بھیرے چلا گیا کرم شاہ صاحب کے پاس۔ تو پیر کرم شاہ صاحب کو جا کر کہتا ہے شاہ صاحب یہ فتویٰ دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں۔ شاہ صاحب نے دیکھ کر کہا فتویٰ صحیح ہے، عمل کرنا ہے تو عمل کر لو۔ وہ کہتا ہے میں نے فتویٰ جیب میں ڈالا، نئے کاغذ پر سوال لکھا۔ میں نے کہا شاہ صاحب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں نے اہل حدیثوں سے ضرور فتویٰ لینا ہے، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ ہمیں لکھ کر دیں۔ تو کرم شاہ صاحب نے کہا فتویٰ نہیں میں لکھ کر دے سکتا، عمل کرنا ہے تو کر لو۔ اس نے پوچھا کہ آپ فتویٰ کیوں نہیں دے سکتے؟
تو کہنے لگے جس وقت میں مصر سے ازہر یونیورسٹی سے پڑھ کر پاکستان آیا اور یہاں آ کر جسٹس لگ گیا تو میرے پاس کئی کیس آئے طلاق کے، تو میں نے 3 طلاقوں کو 1 قرار دے کر ان کی صلح کروائی۔ تو میری جماعت کے لوگ، بریلوی علماء اور پیر، وہ میرے خلاف ہو گئے اور انہوں نے میرے پیر و مرشد خواجہ قمر الدین سیالوی کے پاس سیال شریف میں شکایت لگا دی۔ تو خواجہ صاحب نے ایک دن مجھے رکا بھیجا کہ کرم شاہ فلاں تاریخ کو تو میرے پاس آ۔ تو وہ کہتے میں پریشان ہو گیا، بھی میرے پیر و مرشد نے اتنا ارجنٹ مجھے کیوں بلایا؟ تو پھر کہتے میں نے سوچا کہ ابھی تو میں نے ایک بات کہی ہے تو یہ حال ہے، تو شاید اسی وجہ سے ہی بلایا گیا ہوں۔ مقررہ تاریخ پر کچھ حدیث کی کتابیں بیگ میں ڈالی، سیال شریف چلا گیا۔ سیال شریف میں بڑے بڑے جبہ دستار والے علماء اور مشائخ خواجہ سیالوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے، تو میں گیا، جا کر ادب سے سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گیا اور بیگ سے کتابیں نکال کے سیالوی صاحب کے سامنے پڑے ہوئے ڈیسک کے اوپر رکھ دی۔ سیالوی صاحب کہنے لگے کرم شاہ تو میرے امام دے مذہب وچ کی نقص ڈٹھا کہ تو وہ دے خلاف فتوے دین لگ پے ہیں؟ تو جو کتابیں میں نے نکال کے سامنے رکھی تھی تو کہنے لگے اے کتاباں مینوں کی بخانا ہے، میرے کو نہیں تو پڑھ کے گیا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا پیر صاحب یہ بتائیں جو مسئلہ میں نے عدالت میں کیا ہے وہ مسئلہ ان حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نہیں؟ تو خواجہ سیالوی صاحب کہنے لگے ان کتابوں میں حدیث ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم حنفی ہیں اور ہمارے امام کا یہ مذہب نہیں ہے، اگر تو میرا مرید رہنا چاہتا ہے تو پھر یہ فتویٰ آج کے بعد تو نے نہیں دینا۔ تو کہتے ہیں میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن جو بندہ میرے پاس آ جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ صلح کا چانس موجود ہے، صلح کرنی ہے تو کر لے۔ ان کی یہ کتاب کراچی سے بھی چھپی ہے، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ دوسرا واقعہ مفتی صاحب نے سنایا، ملتان کے جو احمد سعید کاظمی تھے، جن کا بیٹا حامد سعید کاظمی یہ حج سکینڈل میں مذہبی امور کا وزیر جو تھا، ان کے گھر میں طلاق کا مسئلہ ہو گیا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیڈ کے اوپر مجھے خط لکھا کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے تو آپ فتویٰ لکھ دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا تم تو سارے خود مولوی ہو تو فتویٰ خود لکھ لو۔ تو کہنے لگے آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے مذہب میں مسئلہ کیا ہے، تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن آپ فتویٰ لکھ دیں گے تو ہم اپنا کام چلا لیں گے۔ عوام کو سہولت نہیں دیتے، گھروں میں کیس آ جائے پھر حوالے کی طرف نہیں آتے۔ میرے پاس ایک کیس آ گیا، ہمارے یہاں ملتان روڈ پر میرے ہم نام حکیم مبشر صاحب ہیں، ان کے یہاں 1-2 شاگرد بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک دن وہ ایک دیوبندی عالم تھے، انہیں لے کر میرے پاس آئے، وہ بھی حکیم تھا، بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا۔ جب میرے پاس لے کر آئے تعارف کروایا
وہ الیاس گمن پارٹی کا تھا، اس کا کارڈ بھی میرے پاس گھر پڑا ہوا ہے۔ تو جب اس نے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کو مسئلے کا نہیں پتا؟ آپ لوگ تو ہمارے خلاف باتیں کرتے اور کہتے تین کٹھی دینا، تینوں ہو جاتی ہیں، ایک قرار دینا، زنا کا فتویٰ دینا ہے۔ تو اب آپ میرے سے زنا کا فتویٰ لینے آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے مذہب میں حلالہ ہے مولوی صاحب، تو آپ کیوں نہیں حلالہ کروا لیتے؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ مذاق ہے؟ آپ خود لوگوں کو فتویٰ دیں حلالے کا تو وہ شریعت ہے، میں آپ کا مسلک آپ کو یاد کرواؤں تو یہ مذاق ہے؟ میں نے کہا پہلے نہیں تھا، اب میں مذاق میں کہتا ہوں آپ کو۔ تو اگر آپ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو تو میرے پاس طالب علم بہت ہے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا مسئلہ۔ میں نے کہیں سفر پر جانا تھا، میں نے پھر اپنے شاگرد رشید مولانا یحییٰ عرفی صاحب کے پاس بھیج دیا، کیونکہ اس کی دکان بھی نا گھوڑے شاہ دربار کے پاس ہے۔ پھر یحییٰ صاحب نے اس کو دلائل دیے تو جا کر مولوی صاحب نے صلح کر لی۔ تو عوام کو سہولت نہیں دیتے جب شرع میں سہولت موجود ہے۔ تین اکٹھی دیں ایک ہی مجلس میں، شریعت کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک بندے نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میری موجودگی میں کتاب اللہ سے کھیل رہے ہو؟ تو معلوم ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے، تو مذاق کا نفاذ نہیں کرتے۔